کیونکہ آپ نے وہ جو ہے لوگوں کا مداوع کیا تو لوگ تو کہنے کے لیے جاؤں گا پتہ نہیں کوئی معاف کرے یا نہ کرے، لیکن آپ بڑے دل والے ہیں، معاف کر دیں گے۔ چوئی صاحب نے کہا کہ میں بھی نہیں معاف کرتا۔ جہاں ہمارے قوم کے اندر جو دربار ہے اس میں بڑے شاہ صاحب ہیں، جہاں بڑے شاہ صاحب ہیں ان بڑے شاہ صاحب کو لے آ، وہ میرے پاس آ کے کہہ دیں کہ چوئی صاحب اس کو معاف کر دو تو میں معاف کر دوں گا، تاکہ لوگ کل پوچھیں کہ چوئی صاحب یہ پتہ نہیں آپ ہی کا بندہ تھا، آپ نے اپنے نمبر بنانے کے لیے اس کو یہ کام بتایا۔ تو میں لوگوں کو کہوں گا کہ میں تو اس کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن بڑے شاہ صاحب آ گئے، ان کی وجہ سے مجھے معاف کرنا پڑا۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ یہی بات ہے، اللہ نے کہا کہ تم نے گناہ تو بڑے کر لیے، تم نے غلطیاں تو بڑی کر لی، جاؤ جو پوری کائنات کا، نبیوں کا، ساری کائنات کا شاہ ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے، جاؤ میرے مصطفیٰ کو لے آؤ، میں سب کو معاف کر دوں گا، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ میرے مصطفیٰ کی سفارش لانا تمہارا کام ہے، معاف کر دینا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی مسلمان سے بحث کرنے لگا، کہنے لگا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لو کتنا بڑا معجزہ دکھایا، اپنا عصا پانی میں مارا، دریا پھٹ گیا، راستے بن گئے، یہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ تو اب جو میرے مصطفیٰ کا دیوانہ تھا وہ کہنے لگا ایک بات بتا، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پانی پہ مارا تھا، عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا؟ کہنے لگا ہاتھ میں تھا۔ کہا یہ بتا عصا پانی پہ لگا تھا؟ کہنے لگا یہ بھی لگا تھا۔ کہنے لگا پھر میرے مصطفیٰ کی بات بھی سن لے، میرے مصطفیٰ کا وہ سارے کہو سبحان اللہ، پھر میرے مصطفیٰ کا معجزہ بھی سن لے۔ ادھر ڈنڈا ہاتھ میں تھا، پانی پہ لگا تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو اوپر آسمانوں پہ چاند تھا، میرے مصطفیٰ کی صرف انگلی اٹھی تھی، چاند کو لگی نہیں تھی، لیکن چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، ونشکل قمر، اور چاند جو تھا وہ پھٹ گیا تھا۔ ادھر تو عصا پانی پہ لگا تھا، ادھر صرف میرے مصطفیٰ کی انگلی اٹھی تھی۔ وہ میرا مصطفیٰ ہے، اسی نے ہمارا مداوع کرنا ہے۔ وہ زلیخا تھی نا، جب بوڑھی ہو گئی، آنکھیں بھی جواب دے گئی، جسم بھی جواب دے گیا، 40 سال بت کی پوجا کرتی رہی، کچھ نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت بلندیاں عطا فرما دی، تو ایک دن اپنے بت کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کو کہنے لگی دیکھ جو یوسف کا رب ہے وہ کتنی شانوں والا ہے، جس کے سامنے یوسف سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سارے مصر کی عورتیں یوسف کے سامنے آئیں، کسی کو نہیں اس نے دیکھا، لیکن اے رب کہ تو یوسف کے رب، تیرے سامنے مصطفیٰ بھی سجدے کرتا ہے، تو کیا اگر میں اس بت کو گرا دوں، میں بھی تجھے سجدہ کروں، تو کیا میرے جیسے گناہگار کے سجدے کو بھی قبول کر لے گا؟ اللہ اکبر۔ اب کہتے ہیں دل میں چوٹ لگی تھی، اس نے بت کو گرا دیا اور کہنے لگی اے یوسف علیہ السلام کے رب، میں تیری بارگاہ میں اب دعا کرتی ہوں، جب سچے دل سے، دیکھ لو 40 سال گزر گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی کروایا، کوڑے بھی پڑوائے، آگ پہ الزام بھی لگایا، لیکن سچے دل سے جب توبہ کی، اس وقت اللہ کی ذات نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یوسف علیہ السلام، اب اس کی بات بھی سننی ہے اور اس کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری کرنی ہے، یعنی اس کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری کر کے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اوہ دیکھ لو، فریاد کی ہوئی اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ یوسف علیہ السلام آپ کے سامنے جب زلیخا کو لایا گیا، اس وقت یوسف علیہ السلام جوان تھے، زلیخا جو تھی وہ بڈھی ماری ضعیف ہو چکی تھی، لیکن اس وقت فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا اے یوسف علیہ السلام، اللہ کہتا ہے کہ یوسف ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، اس کو جوان کر دینا میرا کام ہے۔
تو نبیوں کی سفارش ہو، نبی سفارش کریں تو پھر امت جو ہے وہ بخشی جاتی ہے۔ دیکھ لو سارے بندے اس بات پر متفق ہیں کہ زلیخا کو دوبارہ جوانی بھی مل گئی تھی، آنکھیں بھی مل گئی تھی، اور ایک جگہ پہ ہے کہ یوسف علیہ تفسیر نبی میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے نکاح بھی ہو گیا تھا۔ یہ نبیوں کی شان ہے۔ اس لیے میں ایک گزارش یہ کرنی ہے، جن کو اللہ نے اتنی شان، اور پھر ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا نبی ہو، اتنے مقام والا نبی ہو، آج دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی آ جائے، جہاں میرے مصطفیٰ پہنچے وہاں پہنچ کوئی نہیں سکتا۔ جہاں میرے مصطفیٰ کا مرتبہ ہے وہاں کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں میرے مصطفیٰ کا جیسا اخلاق ہے کسی کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن امت اگر چھوڑ کے اس نبی کو، میں صبح درس دے رہا تھا، اس میں بات تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ تو سرکار نے فرمایا مجھے 3 جگہ پہ ڈھونڈنا۔ جب امت کے اعمال تول رہے ہوں گے تو دیکھنا میں وہاں پہ موجود ہوں گا، میں امت کے اعمال جو ہے وہ تلواؤں گا۔ آپ دیکھو وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نفسی نفسی پڑی ہوگی، لیکن میرے مصطفیٰ وہاں بھی موجود ہوں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا پل صراط کے پاس دیکھنا، میں وہاں پہ ہوں گا، اپنی امت کی سلامتی کے ساتھ گزرنے کی اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں گا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا کہ میں وہاں اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ وہ مصطفیٰ جو غاروں میں اس امت کے لیے آپ روئے، اللہ سے فریادیں کی، لیکن آج ایسی امت ہے کہ جو کیا ہے کہ نماز جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اس کو چھوڑ بیٹھی۔ میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث کو ذرا سامنے رکھ کے تو دیکھو، اپنے کردار کو سامنے رکھ کے تو دیکھو، کل کون سا منہ لے کے ہم سامنے جائیں گے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا تھا ہم نے تو چھوڑی دی تھی۔ ہم تو 5 وقت کے بجائے جمعے کے جمعے جاتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو سال بعد جاتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو کبھی بھی نہیں جاتے تھے۔ کیا وہاں پر ہمیں وہ کہتے ہیں نا، ایک بات چل رہی تھی یزید کی اور امام علی مقام کی، اب ہے نا ایک ٹولہ جو یزیدی بھی ہے، کیوں جی ایک یزیدی ٹولہ بھی ہے۔ ہم نے کہا ہم بحث نہیں کرتے، ہم اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں کہ جو یزید کے ماننے والے ہیں قیامت کے دن ان کا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ، ہم بحث میں جاتے ہی نہیں۔ تو اب اتنی پاکرانہ جس نبی کا ہو، جس کا کردار اتنا عظیم ہو، اس کی تو ایک ایک ادا جو اپنا لینے کو جی چاہتا ہے۔ اور یقین کرو میں نے پچھلے سال ایک شعر پڑھا تھا کہ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا۔ نفرت سے محبت کو، ایک بندہ نفرت کرے دوسرا محبت کرے، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ کیوں جی آپ کو ہو سکتا ہے؟ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا، پھول بھی ہو اس میں خوشبو نہ ہو، مولانا یاسین صاحب، خوشبو ہو اور اس میں پھول ہو خوشبو نہ ہو، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا۔ ہر نام بڑی تعظیم رکھتا ہے، لیکن ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا، ہر نام کو اس تعظیم سے، اس ادب سے چوما نہیں جاتا۔ یہ سوچ کے دیوانے بیٹھے رہو محمد کے در پر، جنت کو کہیں اور سے راستہ نہیں جاتا۔ راستہ جائے گا میرے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو گے، تیرے مصطفیٰ پہ جاؤ گے تو پھر کامیابی ملے گی۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا حکم ملے بندوں کے 12 بجے دعا کروانی ہے، منٹ رہ گئے صرف 15 منٹ واسطے میں بلا تخیر ملتمس سننا جناب حضرت مولانا علامہ مقصود احمد جلالی صاحب آپ تشریف لے لیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ Having sound while I stand over there. kursi dia. Table ऊपर रख दो, कुर्सी पे रख दो। और कुर्सी पे रख। कुर्सी पे रख दो, गिलास दो।
मिलाद करना है, मिंबर में बात लानी है, ऐसा कहा था मिलाद पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सना कमा काना हक़्क़हू बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू किस्सा मुख्तसर ईद मिलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है ईद मिलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है और इस तरफ भी नूर है उस तरफ भी नूर है आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है अल्लाह ताला दी हम्द सना तो बाद और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म जाने कायनात बाइस तखलीक़ कायनात अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम आप दे दरबारी गोहरबार शरीफ के अंदर हदिया दुरूद सलाम दा नजराना अकीदत मोहब्बत व मवद्दत पेश करने के बाद वारिसाने मिंबर मेहराब अरबाब फिक्र दानिश असहाब मोहब्बत व मवद्दत हामिलीन अकीदा अहले सुन्नत व जमात तमाम हाज़रीन को पूरे आलम इस्लाम को यौम ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। वो यक ज़ुबान कहे खैर मुबारक। इंतहाई मुख्तसर खिताब की बड़ी वसी पैमाने पर इस मौजू पर तैयारी थी मिलाद मुस्तफ़ा व ज़ुबान असहाब मुस्तफ़ा। आज सोशल मीडिया पर नेट पर यूट्यूब पर और कुछ लोगों की तरफ से मोहल्लों में गलियों में कुछ मसाजिद से ये आवाज़ें बुलंद होती हैं कि मिलाद कहाँ लिखा है, क्या सहाबा ने ये मनाया है, ये कहां से साबित है? तो रब्बे ज़ुल जलाल की इज्जत और जलाल की कसम है कुरान मजीद बुरहान रशीद में भी जिक्र मिलाद मौजूद है, अहदीस मुस्तफ़ा में भी जिक्र मिलाद रसूल मौजूद है। सहाबा से लेकर आज तक हर सदी में जो भी अहले हक पैदा हुआ है वो मिलाद मनाने वाला पैदा हुआ है। इस मौजू पर बेशुमार हवाला जात है। सबसे पहली बात कि मिलाद कहाँ लिखा है। अगर इस पर मैं किताबों के नाम लेता जाऊं तो मुझे काफी मिनट्स दरकार है, लेकिन इख्तिसार मलहूज है। ये मेरे सामने जामे तिरमिज़ी सियासत की मोतबर किताब हज़रत इमाम ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला। अब देखें कि सियासत के इमामों का, मुहद्दिसीन का, अइम्मा मुज्तहिदीन का अकीदा क्या है।
آپ لکھتے ہیں بابو ما جاء فی میلاد النبی، یہ ترمذی میں لکھا ہے. لوگ پوچھتے ہیں میلاد کہاں ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں یہ جامعہ ترمذی تمہارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تم مفتی ہو، تمہارے مفتیان کرام پڑھتے ہیں، تمہارے شیخ الحدیث پڑھتے ہیں، تمہارے شیخ القرآن پڑھتے ہیں، اور پھر ہم سے پوچھتے ہو میلاد کہاں لکھا ہے؟ یہ امام ترمذی فرماتے ہیں بابو ما جاء میلاد النبی، حضور کے میلاد کا باب، حضور کے میلاد کا تذکرہ. اور آگے خالی لکھا نہیں، ساتھ دلیل بھی دی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کا میلاد کس انداز میں مناتے تھے، وہ کتنا اہتمام کرتے تھے. اس سلسلہ میں حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے ذکر میں حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث پاک امام ترمذی روایت کرتے ہیں. عن ابن عباس قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جالسا ناس من اصحابی، تو اینج نکالو نہیں، عوام دے عوام علماء ماشاءاللہ پڑھے لکھا تو پرام میں دائیں بائیں ماشاءاللہ جمعہ غفیر عبارت پڑھی جا رہی ہے اور الفاظ سے غور کرنا ہے اور تواڈی داد میں طالب ہے. چونکہ عوام تسا سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ آکھ دیتی نا تے انہاں دے آٹومیٹک سینے دی ٹھنڈ پہ جانی ہے، انہاں نوں تسلی ہو جانی ہے کوئی علماء نے سبحان اللہ آکھیا نا کل وچ بھی ہوئے، بولو سبحان اللہ. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کالا چالا سا ناسن، لوگ جلسہ سجا کر بیٹھے ہوئے تھے. اور بولو سبحان اللہ. خال لنگر بالکل تیار ہے، راج راج کے کھائے دے سرکار دا لنگر. جی حدیث سنو، ایمان پیدا کرو اور اپنے آپ کو تسلی دو کہ ساڈا عقیدہ ہوئے جڑا قرآن دے وچ بھی لکھیا ہے، حدیث مصطفیٰ دے وچ بھی لکھیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا، جی ہاں منایا. سنیے، ہمدن گوش ہو کر سنیے، ہم تسلی دینے کے لیے اور حوالہ دینے کے لیے مطمئن کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں اللہ کے فضل سے، اس کے رسول کی عنایت سے. تو امام ترمذی لکھتے ہیں حضرت عباس نے فرمایا جالس ناس من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے ساتھ بیٹھے تھے اور کیا انداز تھا بیٹھنے کا، ینتظرونہ، وہ اپنے نبی کا انتظار کر رہے تھے. وہ جس نبی کی محفل سجا کر بیٹھے تھے اس نبی کا انتظار کر رہے تھے. اسی انتظار کی گھڑیوں میں صحابہ کرام انتظار میں تھے. قالا فخرج حتی اذا ندا منہم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا تو ان بیٹھے ہوئے اصحاب میں ایک نے یہ کہا منہم، ان میں سے، سامعہم، وہ سننے والے یہ سن رہے تھے، یتذاکرون، ان میں سے ایک یہ ذکر کر رہا تھا، فسامع حدیثہم، ایک بات کر رہا تھا، فقال بعضہم، اور بعض اس بات کو سن رہے تھے اور کہنے والا یہ کہہ رہا تھا عجباً ان اللہ عز وجل اتخذ من خلیلہ خلقہ خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. یعنی اصحاب رسول نے، ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیا. جب وہ بیان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ منصب، وہ صحابی خاموش ہو گئے تو دوسرا صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا وقال آخر ماذا بِعَجَبَ من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، کہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اپنے کلام سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. یہ صحابہ کرام باری باری بولتے جاتے ہیں. ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی شان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روح اللہ کلمۃ اللہ بنایا. ایک یہ کہتا ہے کہ آدم کی بڑی شان، ان کو اللہ نے دستِ قدرت سے بنایا. یہ باتیں چلتی جاتی ہیں اور یہ تذکرہ ہوتا جاتا ہے. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کے درمیان میرے اور آپ کے نبی کی آمد ہو جاتی ہے. فرمایا میرے صحابہ، جو تم باتیں کر رہے تھے، جو تم کہہ رہے تھے، قد سمیت کلامکم، فرمایا میں نے
سب کے کلام کو سن لیا. میں بڑا مختصر کر رہا ہوں, عبارت کو میں نے اس لیے شارٹ کیا کہ وقت تھوڑا ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ سمیت کلامکم, میں نے تمہاری سب کی گفتگو کو سن لیا. فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, وہ ایسے ہی ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کلیم ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے بنایا, اس میں کوئی شک نہیں. بات ایسے ہی ہے, لیکن بات کو یاد رکھنا, الا وانا حبیب اللہ, مجھے رب نے اپنا حبیب بنایا ہے. مجھے رب نے اپنا حبیب بنایا. وقت کے دامن میں گنجائش بڑی تھوڑی ہے. اسی روایت کو اس مقام پر الدر المنذر, یہ بڑی مسند کتاب ہے, اس کے مصنف شیخ الدلائل مولانا شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی, بہت بڑی شخصیت اور محدث ہیں. آپ حضرت ابن عباس کی روایت اس مقام پر حدیث نمبر 193 میں ذکر کرتے ہیں, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان یحدثنا ذات یوم فی بیتہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے توجہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دن مقرر کر کے لوگوں کو اپنے گھر میں جمع فرما لیا. حضرت ابن عباس کاتب وحی, بولو سبحان اللہ, بارگاہ رسالت کے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے گھر میں لوگوں کو ایک دن جمع کر لیا, اور جمع کر کے کیا کیا, وہ واقعہ ولادت ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کے میلاد کا ذکر کرنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں میلاد کتنے لکھے ہیں, 20 احادیث مبارکہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب ملتا تھا, اور میلاد والے آقا کی عید ہوتی تھی. تو صحابہ بیٹھے تھے مجمع لگا کر, اور بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے کیا کیا, وہ واقعہ ولادت ہی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے میلاد کا ذکر کرنا شروع کر دیا. جب آپ ذکر کر رہے تھے, اب آگے جو اصحاب رسول بیٹھے تھے ان پر کیا گزر رہی تھی, ان کی کیفیت کیا تھی, ان کی حالت کیا تھی, وہ کس انداز میں بیٹھے تھے جب وہ سرکار کا میلاد سن رہے تھے. وہ صحابہ لقوم فیستبشرون ویحمدون اللہ ویصلون علیہ السلام, وہ سننے والے اصحاب مصطفیٰ, بیان کرنے والے عظیم صحابی اور سننے والے بھی سب صحابی بیٹھے تھے. وہ جب سرکار کی میلاد کی باتیں سن رہے تھے تو کیا کر رہے تھے, لقوم فیستبشرون, وہ سارے خوشیاں منا رہے تھے. وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ, اور اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے. وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ السَّلَامِ, اور سرکار کی ذات پر درود بھی پڑھ رہے تھے, سلام بھی پڑھ رہے تھے. اسی محفل کے دوران سینے پر ہاتھ رکھیے اور لبوں پر سبحان اللہ سلا دیجیے, سجا لیجیے. میرے قریب آقا اس ماحول میں, اس محفل میں فجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی ماحول میں, اسی محفل میں سرکار بھی آ گئے. ان صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر میں سرکار بھی جلوہ گر ہو گئے. سرکار جب پہنچے تو سرکار نے یہ منظر دیکھا کہ میری ولادت کا ذکر ہے, میرے میلاد کا ذکر ہے, اور درود پڑھا جا رہا ہے, سلام پڑھا جا رہا ہے, اللہ کی حمد ہو رہی ہے. فرمایا قال حلت لکم شفاعتی, اور فرمایا میرے غلاموں تم سب پر میری شفاعت واجب ہو چکی ہے. تم سب پر میری شفاعت واجب ہو چکی ہے. یہ اقتدا صراط مستقیم, مصنف اس کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ. آج کی صدی میں جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ چیک کریں کہ ان کی ولادت کب کی ہے. یہ ہمیں تانا دیتے ہو کہ بریلویوں نے اپنی طرف سے یوم ولادت رسول کو یوم عید کہا, اور انہوں نے دین فی الغلف کیا, انہوں نے دین میں غلف کر دیا, دین میں خرافات کو داخل کیا, انہوں نے نبی کی پیدائش کو عید کہنا شروع کر دیا. نہ ہمارا یہ
ولادت نبوی کی وقت کی تعظیم اور اسے عید بنانے میں لوگوں کو ثواب عظیم حاصل ہوتا ہے۔ علماء کی نظر کر رہا ہوں ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ تقریباً میکسیمم 600 ہجری کا امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ کوئی چھوٹا مصنف نہیں، کوئی چھوٹا بندہ نہیں، اس کی سینکڑوں کے حساب سے تصانیف ہیں اور ایک طبقے کے ہاں یہ حجت مانا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ ولادت نبوی جو ہے یہ عید ہے اور اس کو عید منانے میں لوگوں کو ثواب عظیم حاصل ہوتا ہے۔ آئیے پھر ہم نے جو لنگر کا اہتمام کر رکھا ہوتا ہے اس پر بھی لوگوں کو غرور اٹھتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ بکرے، یہ چھترے، یہ نظر نیاز، یہ لنگر، یہ تبرک کیا صحابہ نے کیا؟ میں کہتا ہوں ہاں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے، کئی بار۔ یہی اقتداء صراط مستقیم اسی کتاب میں یہ صفحہ نمبر 85 یہ میرے سامنے موجود ہے۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ روایت لی گئی، کن سے لی گئی؟ عظیم تابعی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے تابعی، یہ تابعی رسول ہیں حضرت امام محمد بن سیرین۔ کتنا کمال ہے ان کا، اور ائمہ محدثین ان کی روایت پر جرا نہیں کرتے، اتنے سینکڑوں یہ راوی ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جب ہجرت فرما کر آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار صحابہ نے یہ باہمی مشورہ کیا کہ کیا ہی اچھا ہو ہم ایک دن مقرر کریں، اور بولو پچھلے بھی سبحان اللہ، ایک دن مقرر کریں، ہم اس دن میں اکٹھے ہو کر یہ بات کو، اس اعلان کو عام کریں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اسی شکر ادا کریے اکٹھے ہو گئے کہ سرکار آ گئے ساڈے کول، کوئی دن مقرر کریے۔ تو مشورہ ہوا صحابہ کا، انصار کا، کیا مشورہ؟ کچھ نے کہا کہ ہفتہ رکھتے ہیں، اس پر اعتراض ہوا کہ نہیں ہفتہ نہیں رکھیں گے، یہ یہودیوں کی نسبت ہے۔ کچھ نے کہا چلو اتوار کر لیتے ہیں، تو بعض نے پھر اعتراض کیا کہ نہیں ہم اتوار نہیں رکھیں گے، اس کی مناسبت نصارہ کے ساتھ یعنی عیسائیوں کے ساتھ ہے، ہم یہ بھی نہیں رکھیں گے۔ پھر سب کا اتفاق جمعے کے دن پر ہوا کہ ہم ہر جمعے کو اکٹھے ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں اپنا نبی عطا فرما دیا ہے۔ پھر سب کا جمعے پر اتفاق ہوا۔ حضرت جناب سیدنا ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں پہلی محفل میلاد سج گئی، بولو سبحان اللہ یار، پہلی محفل میلاد حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں محفل میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سج گئی۔ پھر کیا ہوا؟ ابن تیمیہ لکھتا ہے وہاں اس گھر میں ایک بکری بھی ذبح کی گئی، ایڈا نہیں سوال محبت نہ بولو سبحان اللہ یار، وہاں ایک بکری شاتن اس کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت بنایا گیا، اس کو پکایا گیا، کس لیے پکایا گیا؟ ذکر رسول کے مہمانوں کے لیے پکایا گیا۔ پھر آگے ابن تیمیہ لکھتا ہے وہ بکری سب کو کافی ہو گئی، یعنی سرکار کے لنگر میں اتنی برکت پڑی، اتنی اس میں وسعت ہوئی کہ کھانے والے کم پڑ گئے، لنگر میلاد رسول پھر بھی جمع تھا، پھر بھی موجود تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حوالہ جات اتنے زیادہ نے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت کچھ تمہارے سامنے بیان کرا تاکہ ساڈا عقیدہ جڑا پہلے مضبوط ہے اور مضبوط ہو جائے۔ آخری بات، المستدرک الحاکم، مسند حدیث کی کتاب، اور امام حاکم نے امام مسلم و امام بخاری انہاں دی شرطاں تے حدیثاں میں جمع کیتا ہے۔ ہر حدیث کو لکھ کے تو آپ نے فرمایا ھذا صحیح الاسناد، یہ حدیث جو ہے صحیح اسناد سے ثابت ہے، علی شرط و بخاری مسلم۔ آپ نے بارہا اس پر ہر حدیث کو لکھتے ہوئے آپ نے اس کی جرح کی، اس حدیث کو آپ نے 30 جلد میں، اور حدیث نمبر 4227 اس کا نمبر ہے، اور حدیث کے راوی حضرت جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
پیشکاروں کے کسی کو اعتراض نہ ہو کہ راوی کمزور تھا. بعض لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ راوی سنی کمزور تھا. جی سنیاں تو راوی کوئی بھی نہیں کمزور, نہ سنی کمزور نے نہ سنیاں تو راوی کمزور. اللہ اکبر. ابن عباس آپ فرماتے ہیں حدیث سنیں اور ایمان پیدا کریں. میں اپنی گفتگو کو یہاں پر سمیٹنے والا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال اوحى اللہ الى عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اچانک وحی کا نزول فرما دیا. اس پر بھی ایک پس منظر ہے کہ یہ جو ہنگامی طور پر یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ وحی کی گئی اس کا سبب کیا تھا وہ بھی شارحین حدیث میں لکھی ہے, لیکن وہ کسی موقع پر پھر بیان کروں گا. اس پر جب اللہ نے آنن فانن وحی کا نزول کیا اور شدت اس میں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے آخری نبی سمجھنا شروع کر دیا تھا, تو پھر آپ نے اعلان بھی کیا جو قرآن میں درج ہے. آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. منو احمد نہ سمجھو, منو محمد نہ سمجھو, میں تو محمد کی احمد کی بشارت دین آیا ہوں جیڑا میرے بعد تشریف لے ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ شک کا شکار ہو رہے ہیں قوم بنی اسرائیل, تو فرمایا اے پیارے عیسیٰ آمین بمحمد, محمد کی ذات ایمان لے کے آؤ. فرمایا وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ. فرمایا تسی بھی ایمان لے کے آؤ اور اپنی امت نو بھی آرڈر جاری کرو کہ جدو اس نبی دا زمانہ پالو عیسائی نو آخدو کہ میرا کلمہ چھڑ کے میری کتاب چھڑ کے اس نبی دا کلمہ پڑھ لے آنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آل سنی کہ اللہ پاک نے مزید وحید اندر تنبیہ فرمائی. فرمایا پیارے عیسیٰ کلمت اللہ, اس بات کو یاد رکھا جائے کہ محمد کی شان کتنی ہے, میرے رسول کا مقام کتنا ہے. فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم, فرمایا اگر محمد نہ ہوندے تو فرمایا تو اڈا رب آدم نے بھی پیدا نہ فرمانا. فرمایا ولولا محمد خلقت الجنہ والنار, اگر محمد نہ ہوتے تو رب نہ جنت کو پیدا کرتا نہ جہنم کو پیدا کرتا. فرمایا اگر اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے سے پیدا کیا ہے. تو گرامی قدر حباب ملاد شریف دے حوالے دے نال 20 دلائل موجود نے کہ جنہاں دے اندر لفظ عید بھی موجود ہے اور لفظ میلاد بھی موجود ہے اور صحابہ دا فعل بھی موجود ہے کہ صحابہ نے بارہا ایسی محافل دا انعقاد کیتا ہے اور ایسی محافل نو سجایا ہے اور کملی والے نے انہاں میلادیاں محفلاں دی خود سرپرستی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے جتنا میں مختصر وقت اندر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے تواڈے گوش گزار کیتا ہے, اللہ تعالیٰ انہاں مبارک مقدس مطہر لمحات نو میرے واسطے تواڈے واسطے ہر مسلمان واسطے ذریعہ ثواب اور ذریعہ نجات بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ علامہ مقصود جلالی صاحب نہایت ہی خوبصورت مدلل بیان آپ لوگوں کی سماعت کر رہے ہیں, سماعت کی نظر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ علم و عمل کے اندر مزید برکت عطا فرمائے. علماء کرام کو تحائف ہر سال کی طرح دیتے جاندے ہیں, اس مرتبہ بھی انشاءاللہ اہتمام کیتا گیا ہے, لیکن اس تو قبل محبت نال نعرہ بلند فرماؤ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا. میں نے قاری صاحب نے فرمایا کہ لبیک کا نعرہ لگاؤ, ہر بندہ نعرہ لاؤ, کوئی بندہ خاموش نہ رہے, جس میں کرانے نہ کھڑے کرو نا. ماشاءاللہ بندہ کوئی نہ اچھا فرما رہے ہیں کہ کھڑا کر کے نعرہ لانا ہے. میں میرے کہنے تو پہلے ہی علماء کرام کی گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ سارے بھی حاضر ہو جائے. تسی پاس بیٹھے رہو, آج قرآن کھول دو. نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک لبیک لبیک
اس موقع پر حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے قائد صاحبزادہ سعد رضوی کو جن کی نظر بندی غیر قانونی اور غیر آئینی جو ہے قرار دی جا چکی ہے 3 مرتبہ، تو ان کو پھر بھی نظر بند رکھا ہے۔ ہم اس بات کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ان کو فی الفور جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ اس بات کی تائید میں تمام دوست جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تاکہ اس بات کا ثبوت ہو کہ ہم اس تحریک میں ان کے ساتھ ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہم بھی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ امیدوار ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا نعرے دا جڑا ہے کوئی سواد نہیں پیندا، جڑے پیچھے دوست کھلوتے نے بیٹھے نے، میں سارے دی خدمت دی گزارش کراں گا ہاتھ کسے دے تھلے نہ ہوئے، میں وینا پہ سارے نو ہاتھ کسے دے تھلے نہ ہوئے، سارے دے ہاتھ ہوتا ہون، دوویں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مار لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ تشریف رکھو بھائی، آپ یہ جگہ پہ میں ہوں دوست احباب سارے اپنے اپنی جگہ تے تشریف رکھو۔ میں علماء اکرام اور عوام اہل سنت دا مشکورہ کہ جنہوں نے